اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں اور ان کی بہنوں کا دھرنا پولیس نے رات 2 بجے ختم کرا دیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جبکہ کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سینیٹر مشتاق بھی دھرنے کے مقام پر پہنچے تو وہ بھی پانی کی پجار کی زد میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اور نجی گاڑیوں کی واپسی پر مذاکرات ڈیڈ لائن کا شکار رہے۔ یورپی یونین نے گوگل کے خلاف غیر قانونی طور پر ماڈلز کی تربیت کے اے آئی پبلشرز اور یوٹیوب مواد کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ الزامات کے مطابق گوگل نے بغیر اجازت اور بغیر کسی معاوضے کے آن لائن مواد کو اپنے مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم اور سروسز میں استعمال کیا۔ تحقیقات میں یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کمپنی نے مسابقتی ماحول کو نقصان پہنچایا یا دوسرے اے آئی ڈیولپرز کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ اگر الزامات ثابت ہوئے تو گوگل کو بھاری جرمانے اور باضابطہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بانی پی ٹی آئی کی نظر میں کوئی سیاسی وقت نہیں رکھتے اور وہ خود اپنے کارکنوں اور پارٹی کو سیاسی عمل سے دور رکھ رہے ہیں۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملاقات کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی اور صورتحال کو جان بوجھ کر اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ وہ سیاسی شہید بن جائیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ بھی بانی کی جانب سے فوری رد کیا جاتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی عمل کا حصہ بنے، تاہم بانی پارٹی کو پاکستان میں سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسی سیاست کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر کے مطابق پی ٹی آئی کے کئی رہنما بانی کی حکمت عملی سے تنگ ہیں اور وقت آنے پر ان سے خود علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمدات سے متعلق قواعد میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے پرسنل بیگیج اسکیم ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ گفٹ اور رہائش کی منتقلی اسکیمیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ تاہم ان کے لیے شرائط مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ نئے فیصلے کے تحت گاڑی درآمد کرنے کے لیے بیرون ملک قیام کی مدت 3 سال اور کم از کم 850 دن تک لازمی قرار دے دی گئی ہے، جبکہ درآمد شدہ گاڑی 1 سال تک ٹرانسفر نہیں کی جا سکے گی۔ اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2.56 روپے اضافہ، او ایم سیز اور ڈیلر مارجن میں ترمیم، سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے لیے 1.28 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ بھی منظور کر دی گئی۔ ای سی سی نے کلوروفارم کی درآمد پر پابندی بھی لگا دی ہے کیونکہ اسے صحت کے لیے خطرناک اور سرطان پیدا کرنے والا قرار دیا گیا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے تاریخی گریسی مینشن میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو 1799 میں تعمیر ہوا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے زیادہ تر میئرز کی سرکاری رہائش کا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس تاریخی عمارت کے بارے میں ماضی میں عجیب و غریب واقعات کی افواہیں بھی سامنے آتی نہیں، جن میں دروازوں کا خود بخود کھل جانا اور پراسرار آوازیں آنا۔ بی بی سی کے مطابق زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ اپنی فیملی کی سیکیورٹی اور اپنے انتخابی منشور، خصوصاً کرایہ منجمد کرنے کی پالیسی پر بھرپور توجہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔